بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندر صلوات برائے تاجیل امام عصر والزمان بلندر صلوات سورہ مبارکۃ الفاتحہ برائے شہیدان کربلا و اسیران کربلا و یتیمان کربلا اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب مئم معصومین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم أجل وليك الفرج اللهم أجل وليك الفرج اللہم اجل ولیک الفرج۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو اور مجھے بی بی کے چاہنے والوں میں شمار فرمایا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار فرمایا، اور الحمدللہ یہ مقدس فرش فاطمہ آپ پر مجھے نصیب فرمائی۔ الحمدللہ یہ آیت اللہ وحید خراسانی کا احسان کہ انہوں نے ان ایام کو ایام فاطمیہ قرار دے کر ہمارے لیے اسباب فراہم کیے کہ ہم بی بی کے منازل، مناقب، بی بی پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مصائب کا بیان کر سکے۔ میں اور آپ، میری بہنوں، میری بچیوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اسی مدرسے سے الحمدللہ میں نے یہ تعلیمات اہل بیت حاصل کی الحمدللہ، اور آج بس خدا نے یہ شرف عطا کیا کہ میں اہل بیت کے تذکرے کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ میں اور آپ روزانہ زیارت عاشورہ میں ایک دعا مانگتے ہیں، متوجہ، ہم اور آپ یہ دعا مانگتے ہیں
اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد. میں اور آپ مانگ تو پر رہے ہیں، مگر کبھی سوچا کتنی اہم ترین دعا، کتنا اہم ترین ٹارگٹ جو ہے اچیو کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا. بہت مشکل ترین ٹارگٹ. کیوں؟ اس لیے کہ محمد اور آل محمد جیسا بننا واقعی ایک بہت مشکل ترین ہدف ہے، لیکن ناممکن نہیں. قرآن کہتا ہے جس نے جتنی کوشش کی اس کے لیے اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں اور آپ جو کہ اس وقت زمانہ غیبت کبریٰ میں ہیں اور ہمارے سامنے محمد اور آل محمد نہیں ہے، تو ہم ان جیسا بننے کے لیے کس طرح سے اپنی اس خواہش کو پورا کریں؟ تو اللہ کا شکر، احسان ہے اس مالک کا کہ جس نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا سے الیکٹ کیا، سلیکٹ کیا. اب یہ میری بچیوں کو میں سمجھاؤں گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. یہ ہماری سلیکشن میں بہت سی خامیاں ہوتی ہیں، صحیح ہے، لیکن خدا جسے سلیکٹ کرتا ہے وہ ہر عیب سے، ہر رزق سے کیا ہوتا ہے؟ وہ پاک ہوتا ہے. اور میں اور آپ جتنا فخر کرے کم ہے کہ خدا نے دو ایسے چنے ہوئے بندے، صحیح ہے، یعنی پوری کائنات میں سے خدا نے جب انسانوں پہ انتخاب کی نظر ڈالی تو 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں سے فقط 1,24,000 کو سارٹ آؤٹ کیا. اب وہ 1,24,000 فخر کریں گے کہ ہم تو دوسروں سے مختلف ہیں، لیکن جب خدا نے دوبارہ سے سارٹ آؤٹ کیا، دوبارہ سلیکٹ کیا، 1,24,000 میں سے فقط 313 کو نکالا. اب 313 کہیں گے کہ ہم 1,24,000 میں سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اور ہم پھر اس کے بعد خدا نے ان 313 کو بھی فخر کرنے کا موقع نہ رکھا اور ان میں سے 5 کو منتخب کر دیا. اب یہ 5 فخر کریں، لیکن یہ موقع بھی خدا نے آگے بڑھایا کہ ان 5 میں سے بھی ایک کو چن لیا. تبھی میں اور آپ رسول کو کہتے ہیں یہ مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کا مطلب ہے جس کو چن لیا گیا. اور کتنی پوری مخلوقات میں سے، پورے انسانوں میں سے ہمارے لیے محسن انسانیت اور سید المرسلین بنا دیا. تو چنا ہوا بندہ کون ہے؟ رسول اسلام. ٹھیک ہے، تو یہ تو مردوں کی خوش قسمتی کہ ان کے پاس رول ماڈل کے طور پر 13 رول ماڈل موجود ہے. لیکن خدا نے جب سلیکشن کیا عورتوں کا 1,24,000 امتوں میں سے جب نکالا ہے، کبھی سوچئے گا وہ 10 ایسی کیا خوبیاں اوصاف لیے ہوئے تھی کہ جس کو اتنی قوموں میں سے خدا نے چن لیا. ٹھیک ہے، پھر ان 10 کو تو فخر کرنے کا اختیار ہے کہ ہم اتنی خواتین میں سے کیا ہوئی ہیں؟ منتخب ہوئی. پھر خدا نے ان خواتین میں سے بھی پھر 4 کو الگ کر کے ان کو کیا کر دیا؟ کیا کہا کہ یہ افضل کائنات ہے، جنت ان کے مشتاق ہے. پھر یہ 4 کو بھی کیا کر دیا کہ اتنا فخر نہ کرنے پائے، ان میں سے ایک کو کیا کر دیا؟ تمام خواتین جہانوں عالمین کی عورتوں کی سردار بنا دیا. اور وہ سردار بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت. اب دیکھیے جو میں دعا کر رہی ہوں کہ خدا بندہ میری زندگی محمد اور آل محمد کی مانند ہو جائے. اور جب وقت کا امام
یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بہترین اسوہ حسنہ، بہترین رول ماڈل کون ہے؟ میری جدہ فاطمۃ الزہرا. تو آپ کے اور میرے لیے تو خدا نے بہترین رول ماڈل سلیکٹ کر لیا. اچھا اب یہاں پہ رک کر ایک سوال ہے، سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو 10 کو منتخب کیا تھا، میں ان میں سے اگر 3 کو نکالوں اور میں سوچوں کہ چلو میں ان میں سے کسی کو رول ماڈل بنا لوں، ٹھیک ہے، چلیے سب سے زیادہ اگر میں یہ سوچوں کہ میری اور آپ کی ماں حوا، میں بی بی حوا کو رول ماڈل بنا لوں، تو وہ کون سا کریکٹر ہے جو بی بی حوا ادا نہ کر گئی اور ہمارے لیے رول ماڈل نہ بن پائی؟ یقیناً ہماری بچیوں کے ذہن میں سوال آئے گا. سوال کو لانا نہیں ہے، جواب کو بھی فوراً سے لے کر آنا ہے. صحیح ہے، وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی، بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئی. تو اگر میں بہترین بیٹی بننا چاہوں، رول ماڈل کس کو بناؤں گی؟ اماں حوا کو بناؤں گی تو بیٹی کا کردار تشنا رہ جائے گا. آپ جتنی میری بہنیں بڑے جتنے بھی ہیں، بیسیکلی کیا ہے، جب پیدا ہوئے تھے کسی بھی رشتے سے منسلک ہو نہ ہو، بیسیکلی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیے، بہت آرام سے آپ کو لے کے چلنا ہے، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. اگر میرا دل چاہا میں بی بی مریم کو بولے رول ماڈل بناؤں، لیکن یہاں پر بھی ایک مقام پر آ کر یہ فلاپ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو کوئی شوہر ہی نہیں تھا. تو بہترین زوجہ کا کردار کس طرح سے کیا، میں کیسے بہترین بیوی بنوں؟ ٹھیک، پھر آگے بڑھتے ہیں. میں چاہتی ہوں بی بی آسیہ کو بنا لوں. ٹھیک ہے، بہت 10 کی 10 پہ نہیں جاؤں گی، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہاں آ کر میں رک جاؤں گی؟ بے شک بی بی آسیہ کے پاس مال بھی ہے، ثروت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، ایک روایت میں کہ شوہر محبت بھی کرتا ہے، نوکر چاکر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ اولاد نہیں ہے. تو بہترین ماں کا کریکٹر مجھے کہاں سے ملے گا؟ میری جان قربان اس بی بی پر کہ جس کو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل بنایا. اگر دیکھا جائے بیٹی ہے تو سید المرسلین کی بیٹی، سید المرسلین کی بیٹی، کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ اپنے باپ کی ماں دنیا میں کسی بیٹی کے بارے میں یہ جملہ نہ سنا ہے نہ سنا جائے گا. کتنی بڑا ٹائٹل، ام ابیہا، وہ بھی 5 سال کی عمر میں ماں دنیا سے چلی گئی اور بابا کی اتنی 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 خدمت کی کہ کیا بن گئی؟ آج کی بیٹی. پیغام ہے ان کے لیے. ہمارے وہاں 5 سال کی بچیوں کو کتنے کام تو آتے نہیں، وہ پورے پورے گھر کے کام کرتی تھی، روٹی پکاتی تھی، برتن دھوتی تھی، جھاڑو دیتی تھی. آج کی بیٹیوں کے لیے پیغام، ام ابیہا تو بہت بڑی بات ہے. کیا اپنے باپ کی خدمت گزاروں میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی خدمت گزاروں میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ باپ آفس سے آیا، کتنی بیٹیاں بڑھ کر سلام کر کے پانی کا گلاس لے کر، اتنے دیکھیں آپ کا یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوں گے مگر آپ کے باپ کی دعاؤں کا مرکز بن جائیں گی، نگاہوں کا مرکز بن جائیں گی. یقین جانیے، میں تو کہتی ہوں بیٹیوں کو بیٹی بن کر زندگی گزارنے کا موقع سب سے کم ملتا ہے. اس لیے کہ جتنا ہمارے معاشرے میں جو ٹائم پیریڈ ہے، کوئی 20 سال میں، کوئی 24 سال میں، بالآخر کہاں شوہر کے پاس چلی جاتی ہے. اب چاہنے کے باوجود کہ اب احساس ہوا ہے کبھی ماں اور باپ کی خدمت کریں، اب کوشش کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر پائیں گی جو ان کے گھر میں ہوتے ہوئے کر سکتی تھی. صحیح ہے، تو آج کی بیٹی اگر واقعی اگر بی بی ام ابیہا تھی تو ایسی تربیت کی اپنی بیٹی کی کہ بیٹی باپ کی زینت بن گئی. وہی کام یعنی وہی یا علی. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بتوئی ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی ہے، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رہتے.
سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو سے فاطمہ، سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو سے فاطمہ، اور جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے۔ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی میرے شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ بلند صلوات لا یعنی خود بیٹی نے ایسا بیٹی کا کردار ادا کیا، وہی 5 سال کی عمر، وہی 5 سال کی عمر جب ان کی ماں بھی دنیا سے گئی تو بی بی زینب بھی 5 سال کی، بابا کی بھائیوں کی کیسی خدمت کی کہ ثانی زہرا بن گئی۔ یوں زمانے میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا، یعنی ہم رتبہ بنت اسد رب نہ ہوا۔ بعد زہرا تو ہوئی ثانی زہرا زینب، بعد زینب پہ کوئی ثانی زینب نہ ہوا۔ انشاءاللہ میری بیٹیوں کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں، بہت ساری بیٹوں کے لیے بھی پیغامات ہیں، لیکن ہمیں پہلے مرحلے سے گزر کے ہم اگلے مرحلے تک پہنچیں گے انشاءاللہ ان پیغامات کے ساتھ۔ بات کی ہم نے کہ خدا نے جس کو رول ماڈل بنایا کس کی بیٹی ہے؟ سید المرسلین کی بیٹی ہے۔ ابھی ہماری بہن نے ایک شعر پڑھا کہ جس کے احترام میں رسول کیا کرتے تھے؟ کیا سنت رسول ہے یہ؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر جو کہتے ہیں ہمارے لیے سنت کافی ہے تو ان سب کو کیا کرنا پڑتا؟ لیکن آج تک تو ہمیں کوئی ایسا باپ نظر نہیں آیا۔ صحیح ہے؟ تو اب سنیے، میری بچیوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ دے کے جا رہی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے کہا خدا نے چن لیا اتنے ساری مخلوقات اور انسانوں میں سے سید المرسلین کو افضل کائنات بنایا، اور جب خدا چنتا ہے تمام لوگوں میں تو پھر اس سلیکٹ کرنے والے کو تحفہ بھی بالکل چنا ہوا دیتا ہے۔ اس کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا حدیث قصہ میں، میں نے سب کچھ بنایا، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ شامیانہ، سب کچھ میں شارٹ کرتی جا رہی ہوں، یہ فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں بنایا، اور کہہ دیا تو میرا مصطفیٰ، تو میرا مجتبی، تجھے نہ بناتا تو میں دنیا کی کوئی چیز نہ بناتا۔ آلریڈی ان کی محبت میں سب کچھ بنا چکا ہے، لیکن جب سلیکٹ کیا سید المرسلین بنایا تو اپنے خزانہ قدرت پہ نظر کی کہ ایسا کون سا قیمتی تحفہ ہو جو میرے اس حبیب کے شایانہ شان ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کو یہاں پہ روک کر کچھ مثال آپ کے سامنے بیان کر کے اس کو وہیں سے جوڑیں گے۔ مثال، اگر میں میری کسی بزرگ کو، میری ٹیچر کو کوئی تحفہ دینا چاہوں تو کیا کروں گی؟ آپ آئیے جا کے لے جائیے، ایسے۔ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ صحیح ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، میں احترام سے جاؤں، ان کا ہاتھ چوموں، ان کے ہاتھ میں دوں اور کچھ اچھے سے جملے ادا کر کے ان کو دوں۔ لیکن اگر تحفہ مجھے اپنے سے چھوٹے کو دینا ہے، چھوٹے کا کیا کام ہوگا؟ اٹھ کے میرے پاس آئے، دیکھو میں بھی کچھ ظاہری تحفہ نہیں دے رہی ہوں، باطنی تحفہ دے رہی ہوں، میرے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں کسی فرینڈز کو دینا چاہوں، اپنی ہم عمر کو دینا چاہوں تو شاید یہ فارمیلٹی نہیں ہو، یہ لے، وہ کہیں گے یہ لے، بات ختم۔ لیکن اگر یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا، اب خدا نے خزانہ قدرت میں سے سب سے قیمتی تحفہ چنا کوثر، اور پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ لفظ آیا کوثر، اور اس کوثر کو جب دیا تو دینے والی ذات پروردگار عالم کی سب سے بڑی ذات، لینے والا کون ہے؟ رسول اکرم، لیکن پروردگار کے مقابلے میں تو چھوٹی ذات ہوئی۔ تو اب جب پروردگار دے گا تو رسول کو کیا کرنا ہوگا؟ کھڑے ہو کر لینا ہوگا۔ تو جب فاطمہ آتی ہے خدا کو، رسول خدا کو خدا کی عطا یاد آتی ہے کہ یہ خدا نے دیا ہے، تو لینے
بس مختصر سے وقت میں اتنا بتاتی چلوں، سید علامہ ذیشان حیدر جوادی جو اس کوثر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ایسا خیر کثیر، ایسا خیر کثیر کہ دنیا کا خیر ایک پلڑے میں ڈال دو اور ذات فاطمہ کو دوسرے پلڑے میں ڈال دو تو پلڑا ذات فاطمہ کا بھاری ہوگا۔ خیر آپ تک محدود نہیں ہے، آپ کا خیر جس سے وابستہ ہو جائے وہ بھی بابرکت بن جاتا ہے۔ اگر وہ چادر ہو تو بابرکت بن جائے، وہ گلوبند ہو تو بابرکت بن جائے، اگر وہ حجرہ ہو تو بابرکت بن جائے۔ حجرہ کہا میں نے، اور آپ اور میں دیکھیں بہت آگے مجھے کچھ تربیت کا عنوان بیان کرنا ہے، لیکن صرف ایک اشارہ کرتے چلو کہ پانچواں امام فرماتا ہے کہ جب میں بخار کی شدت میں مبتلا ہوتا تو میں حجرہ سیدہ سے اپنے آپ کو مس کرتا تو میرا بخار اتر جاتا۔ تو جو چیز بی بی سے کیا ہو جائے، وابستہ ہو جائے، اس میں خیر آ جاتا ہے۔ اگر ذکر بی بی سے وابستہ ہو جائے اس میں بھی خیر۔ صحیح ہے۔ اب ذکر اتنے ہیں، وہ میں تربیت اولاد میں بھی بات کروں گی تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ ایسے ڈیلی بیسس پر کچھ تو ایسے ہوں کہ جس کو میں رول ماڈل بنا رہی ہوں اس کے دل کے ساتھ میرا دل جڑا ہوا ہو، اس کے عمل کے ساتھ میرا عمل جڑا ہوا ہو۔ صحیح ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہم نے کہا کبھی حجرے سے اگر وابستہ ہو حجرہ بابرکت بن جائے، گلوبند بابرکت بن جائے، یہ تو چلو چیزوں کی بات ہے، اگر کنیزیں ان سے جڑ جائیں ایسی بابرکت ہو جائے کہ ام ایمن کے لیے جنت سے پانی آئے 7 سال تک پیاس نہ لگے۔ یعنی باقی بی بی کے چاہنے والے جنت میں تو بعد میں جائیں گے، جنت کی نعمتیں دنیا میں ہی کھاتے ہیں الحمدللہ۔ صحیح ہے۔ شورا جیسی بی بی کی چاہنے والی اگر کہے کہ میرے لیے جنت سے سواری بھیج تو خدا بی بی کے نام پہ سواری بھی بھیج دیتا ہے۔ فضا جیسی کنیز اگر رسول کو ضیافت پہ بلائے تو خوانے جنت بھی نازل ہو جاتے اور رسول بس اس موقع پہ رسول کا ایک تاریخی جملہ سن لے۔ رسول فرماتے ہیں مفہوماً کہ آج تک دنیا اس بحث میں الجھی ہوئی ہے۔ کس بحث میں؟ آج تک دنیا اس بحث میں الجھی ہوئی ہے کہ مریم افضل ہے یا فاطمہ۔ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ مریم افضل ہے یا کنیز فاطمہ افضل ہے، کیونکہ فضا کے اگر مریم کے لیے خوان آتے تھے تو فضا کے لیے بھی خوان آئے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال ابھی ہم نے کہا بیٹی کس کی ہے؟ سید المرسلین کی۔ اب خدا نے رول ماڈل بنایا تو بیوی کس کی بنائی ہے؟ سید الاوصیاء، ولیوں کے سردار کی بیوی، اور یہ واحد بیوی ہوں گی۔ جب قبر میں جائیں گی تو منکر نکیر کے سوال کے جواب سب کو دینے ہوں گے، لیکن بیوی دیں گی تو ڈیفرنٹ انداز میں دیں گے۔
کیسے دیں گے؟ ڈفرینٹ انداز میں پوچھا جائے گا تمہارا خدا کون؟ وہ تو سبھی کہیں گے انشاءاللہ خدا وحدہ لا شریک. کہیں گے تمہارا رسول کون؟ بتائیے مجھے دنیا کی کسی خاتون یا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ جملے کہہ سکے. کیا جملہ؟ میرا بابا، میرا رسول. کتنا بہترین جملہ. ٹھیک ہے، پھر کہا جائے گا کہ تمہارا ولی کون؟ کس کی ولایت پر ہو؟ کوئی نہیں کہہ سکے گا سوائے میری بی بی کی. میرا شوہر، میرا علی، میرا ولی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے. جتنا فخر بی بی کو مولا پر ہے اس سے زیادہ فخر مولا کو بی بی پر ہے. صحیح. اور مولا کے جملے سے بھی سنیے جس کی فضیلت میں اتنی حدیثیں کہ رسول کے ہر کلام میں فضیلت مولا موجود ہو. صحیح ہے. اور رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تجھے عیسیٰ بن مریم سمجھتے، میں تیری وہ فضیلتیں بیان کرتا. تو جہاں جہاں سے گزرتا لوگ تیرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیتے. میں وہ فضیلتیں بیان کرتا. اور پھر امام شافعی کہتے ہیں حاسدوں نے چھپایا حسد کے مارے فضائل مولا کو، دوستوں نے چھپایا خوف کے مارے فضائل مولا کو. سر پکڑ کے کہتے ہیں نہ جانے پوری دنیا میں علی کی فضیلتیں کیسے پھیل گئی جبکہ اتنا چھپایا اس کے باوجود. وہ جو مشکل کشا سب کا مشکل کشا ہے، کبھی اس کے منہ سے سنے اس کی مشکل کشا کا نام کون ہے. اور کیا خوبصورت وہ جملہ. میں کہوں گی واقعی آج کا ہر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کاش، حالانکہ نہ بی بی کو ضرورت تھی نہ بابا کو ضرورت تھی، یہ دنیا کی بیٹیوں کے لیے پیغام تھا. میری عادت ہے میں درمیان میں پوچھتی ہوں لیکن آج میں نہیں پوچھوں گی. میرا فرسٹ ٹائم آپ سے خطاب ہے، مجھے نہیں پتا پوچھنا مناسب ہے کہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے گا وہ مثالی باپ اور مثالی بیٹی ہے جس کو ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کی بیٹیوں کے لیے پیغام. ایک باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو یہ جملہ کیا ہے؟ اس میں زندگی کا پیغام ہے. کیا کہا؟ اے بیٹی جس گھر میں تو جا رہی ہے تجھے مال دنیا میں سے کچھ نہ ملے گا، البتہ تیرا شوہر میرے بعد افضل کائنات ہے. دیکھ بیٹا، یہ اصل نصیحت، وصیت کرو نصیحت کرو. کہا دیکھ بیٹا اپنے شوہر سے کوئی فرمائش مت کرنا کہ جس کے سبب وہ پورا نہ کر سکے اور اسے شرمندگی ہو. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج کی اگر جتنی بھی چوری ڈکیتی اسنیچنگ جو کچھ ہو رہا ہے مرد اپنے لیے نہیں کرتا. کچھ کہوں کس کی خواہشات ہوتی ہے نا؟ مجھے تو چاہیے کہیں سے بھی دے دو، مجھے ویسی کرٹن نہیں اس سے اچھی چاہیے، مجھے ایسا فرنیچر نہیں مجھے اس سے اچھا چاہیے، مجھے تو اس سے اچھا لباس. ٹھیک ہے میری بہنوں، مرد تو وہ ہے کہ صبح کسی کے جنازے میں پینٹ شرٹ پہن کر آیا ہوگا نا، رات کو شادی میں بھی. دیکھو خود کہہ رہے ہو نا. اب تم خود بتاؤ مجھے، کیا صبح جنازے میں تم جو پہن کے آئی ہوگی وہی شادی میں پہن لو گی؟ حالانکہ تمہاری عزت میں میری عزت میں کوئی کمی آنے والی.
وَعِزُّ مَن تَشَاءُ. لیکن بندے نے انہی چیزوں میں اپنی عزت کو منایا ہوا ہے. اور دیکھیے بہت معذرت کے ساتھ اگر میری جو آنٹیاں ہیں میری بات کو برا نہ مانے، اگر 55 سال میں، 60 سال میں، 40 سال میں، 50 سال میں، ائمہ کی روایت کا مفہوم ہے، ساتھ میں لے جائیے گا، بڑی پیاری روایت ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ تم نے دیا ہی کیا، وہ بیچارہ آدھا ہو گیا کما کما کے پورے دن، اور پھر آخری میں جب یہ جملہ کہا خدا نے، دیکھیں سنیے یہ امام کہہ رہے ہیں، خدا ایسی عورت کے اس جملے پر اس کے نامہ اعمال کو زیرو کر دیتا ہے. اب سوچئے 55 سال کی عبادتیں صرف ایک جملے میں آپ نے دھو دی. اور رسول نے عورتوں کے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا تھا جہنم میں کثرت عورتوں کی ہوگی، تو کچھ عورتوں نے برا مان لیا، کہا ایسے کیسے؟ میں نہیں کہہ رہی، کہا ایسے کیسے؟ تو رسول نے کہا تکفرون بالعشیر. اب یہ ماشاءاللہ مدرسے کے طالبہ ہیں، پڑھنے والے ہیں، میں نے اتنا سا جملہ کہا، اگر کوئی مطلب بتا دے گھر جا کے سوچئے گا. صحیح کچھ سوچنے کے لیے بھی چھوڑ دوں نا، کیا وجہ ہے کہ ہوں گی، میں نے چھوڑنے کے لیے آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا. بہرحال اور بی بی نے یہ خواہش تو کبھی نہیں کی یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے، البتہ ایک خواہش بار بار مولا ابو الحسن سے کی. کیا کی؟ یہ بھی میری بچوں کو نہیں پتا، اس لیے کہ ہم خواہشات میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ جس کو میں نے رول ماڈل بنایا اس کی خواہش کیا تھی. اور بی بی کیا کہتی تھے؟ اے ابو الحسن جب میں مروں یا تو میں مسلح، یہ میری خواہش ہے، پورے جملے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. اے ابو الحسن میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مروں یا تو مسلح عبادت پر مجھے موت آئے یا گھر کے کام کرتے ہوئے مجھے موت آئے. ہم تو کبھی گھر کے کاموں میں لگتے ہیں تو عبادت چھوٹ جاتی ہے، اور کبھی عبادتوں میں ایسے لگتے ہیں کہ مفاتی ختم کر کے چھوڑیں گے، وہ گھر کے بچے اور گھر کے مرد بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا. بی بی نے رات بھر عبادتیں بھی اتنی کی، پاؤں سوج گئے. صحیح ہے، کبھی بی بی کی تاکیبات پڑھیے، ظہر اثر کی آدھے گھنٹے کی تاکیب ہماری تو آدھے گھنٹے میں پورے دن کی نماز ہو جاتی ہے. تاکیب تو دور کی بات ہے. قائد اعظم کے 14 نکات تو ہر بچی کو یاد ہوں گے. کیا بی بی کی دعاؤں کے 12 نکات یاد ہے؟ آج تو نہیں پڑھتے، کبھی پھر دوبارہ موقع ملا تو 12 نکات آپ کو بتائیں گے یا 14 نکات بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر ایک بات کہ بی بی کیا کہہ رہی ہے، یا تو میری موت آئے تو میں کہاں ہوں؟ مسلح عبادت پر یا پھر گھر کے کاموں میں. ہم نے عبادت کو بھی کیا کر دیا ہے؟ محدود کر دیا ہے. ہر وہ کام عبادت بن سکتا ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. اب وہ چاہے شوہر کی اطاعت ہو، وہ چاہے بیوی کے درود ہو، وہ چاہے اہل بیت کی محبت ہو، چاہے وہ دشمنوں سے بیزاری ہو، یہ ہر کام کیا بن سکتا ہے؟ عبادت. اور جب بات عبادت کی آئی ہے تو 2 جملے بول کے پھر میں ماں پہ جاؤں. ابھی تو ہم بیوی پہ رکے ہوئے، بہت باتیں بیوی پر، اتنی جہاد کی فضیلتیں سنی آئیں. کا یہ کیا بات ہوئی؟ ہر فضیلت مرد کو پہلا قطرہ گرا کس کا؟ خون کا. میری بہن شہید خون کا پسینہ نہیں گراتا، چلے کوئی مسئلہ نہیں، خون کا پہلا قطرہ گرا، سارے گناہ معاف. کتنی خواتین آئی کہ بھئی یہ تو سارے ٹائٹل مرد لے کے جائیں گے. چھوٹا سا جملہ مولا کائنات کا بھی اور ائمہ معصومین کا، عورت کا بہترین جہاد بہترین شوہرداری ہے. اب کر کے دکھا دو. وہاں ایک شہید کا ثواب مل رہا ہے نا، یہاں اگر کوئی اپنی عورت اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، برتن دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفا بچھاتی ہے، دسترخوان اٹھاتی ہے، ایک شہید کا ثواب پاتی ہے. ہم نے تو یہ شہادت دیکھی نا، ہم تو اسے مارنے کو ہی شہادت سمجھ رہے. صحیح، جبکہ میں بی بی کی 2 باتیں بتاؤں جس میں میری بہنوں کو ہو سکتا ہے اعتراض ہو، لیکن مجھے بتانا میرا کام ہے، کروانا میرا کام نہیں ہے. صحیح، میں 3 حدیثیں خود بی بی کی سنا رہی ہوں. بی بی کہتی ہیں جو عورت اپنے گھر میں روٹی پکاتی ہے، اب میں پوچھوں کون کون پکاتے ہیں؟
اب تو بیکریوں میں روٹیاں بھی گھر کی ملنے لگی ہے، تو ویسے عورتیں ویسے ہی بکتی نوری نوری، جبکہ اب وہ مسئلے بھی نہیں ہے. یہ بی بی اصحاب صفہ کے لیے کتنی روٹیاں روز پکاتی تھی، اور ایسا بھی نہیں ہم نے نلکا کھولا پانی نکل آیا، ڈبہ کھولا آٹا نکل آیا، ہے نا، بٹن پریس کیا آگ نکل آئی. کیا ایسی سہولتیں تھی؟ اس کے باوجود کسی روایت میں آپ کو نظر آتا ہے؟ بی بی کے بعد مولا روتے تھے اس بات کے، بی بی نے اتنی چکی چلائی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. اور کبھی بابا آتے تھے اس دوران میں پوچھتے تھے بیٹی کیسی ہو، میری جان ہے قربان. کہتی تھی اللہ کا شکر ہے کبھی ہاتھوں کو آگے لاتا نہیں. میں نے جو یہ کہا کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو یہ رخصت کرتے وقت کہہ دے اپنے شوہر سے کوئی خواہش نہ کرنا، ہر گھر جنت بن جائے. پہلے کا باپ یہ جملہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ تو گھر جا رہی ہے اپنے شوہر کے، اب وہاں سے تیرا جنازہ نکلے. آج کے بہت معذرت میں نے خود سنے ہوئے، ماں کہتی ہے ڈریو نہیں ہم بیٹھے ہیں، ایک فون کھٹکا دیجیے ذرا تجھ پہ ظلم تو بتا دیجیے. یعنی تو ہے کس کی بیٹی ان کو کیا پتا. یعنی آپ سوچئے گھر کو تباہ کرنے میں کون ہے سب سے آگے؟ بہت بہت ہے، امپلیمنٹ والی چیز ہے، سوچنے والی چیز ہے. اور واقعی ہم نے ابھی میں نے کہا کہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے اس کی مشکل کشا کا نام، یہ کب کی بات؟ وہی رات کی بات. میں وہیں پر آ رہی ہوں واپس. لیکن جب میں نے بات کی روٹی پکانے کی تو مجھے روٹی بھی تو آپ کے سامنے بنا کے پہلے کمپلیٹ کر لوں تو پھر میں آگے بڑھوں. چلے اس کو بعد میں بنائیں گے، پہلے وہ تاریخی جملہ. واقعی میں تو جانے قربان. بی بی دلہن بنی بیٹھی ہے، رو رہی ہے. مولا آئے دولہا کے روپ میں. آج کے دور میں اگر کوئی دلہن رو رہی ہے اور دولہا دیکھے تو پہلی بات یہی بولے گا اماں یاد آ رہی ہے یا ابا یاد آ رہے. یہ مولا تھے. بی بی سے پوچھا بی بی رونے کا سبب؟ تب اے میرے ابن ام، کیونکہ ابھی تک تو مولا حسن پیدا بھی ہوئے تھے نا، شادی کی رات ہے. اے میرے ابن ام، ایک سفر میں نے اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر تک کا کیا، جو میرے بابا نے زادے راہ دیا میں لے کر آئی. روتی اس لیے ہوں کہ آپ کے گھر سے مجھے ابھی قبر کا سفر کرنا ہے اور میرے پاس زادے راہ نہیں. وہ بی بی کہہ رہی ہے میرے پاس زادے راہ نہیں، جس کی محبت میں سب کچھ بنا، جو ماسٹر کی ہے، جو سب کو ہر مشکل کو دور کرتی ہے، وہ کہہ رہی میرے پاس زادے راہ نہیں. مولا نے کیا چاہتی ہو بی بی؟ کہا اتنا چاہتی ہوں کہ آؤ اے میرے ابن ام اس رات کو عبادت میں گزارے. واقعی کوئی ایسا دلہا دلہن میں مجھے نکال کے دکھا دے جس نے یہ جملہ کہا ہو آج کی رات عبادت میں. بلکہ شادی نکاح آدھا ایمان بچاتی ہے. ہم فوٹو کے سیشن میں لا محرموں کے درمیان میں سارا ایمان اسی دن ختم کر دیتے جب اولاد کی بنیادیں رکھی جا رہی ہوتی ہے. پھر کہتے اولاد ایسی کیوں؟ سوچو کہ غلطی کہاں ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ عبادت میں گزارے. اب دوسرا دن آیا، دنیا میں سے کوئی ایسا سسر نہیں ہوگا جو اپنے داماد کو یہ پوچھے، کیونکہ سسر بھی آلہ، داماد بھی آلہ، بیٹی بھی آلہ. تبھی تو رسول کہتے ہیں نا اے علی تجھے 3 چیزیں ایسی ملی جو مجھے نہیں ملی، اور مجھے جو 3 چیزیں ملی ہے نا وہ بھی پوری مجھے نہیں ملی، آدھا تو شریک ہے. کیا کمال کی بات ہے. کہا اے علی مجھ جیسا سسر تجھے ملا مجھے نہیں ملا. کیا کمال کا جملہ ہے. جچتا بھی رسول پر ہی ہے، سب پہ نہیں جچتا ہے. صحیح ہے نا. پھر کہا فاطمہ جیسی بیوی تجھے ملی مجھے نہ ملی. صحیح ہے نا. یعنی ختیجہ کمال کے جتنے درجات کو پار کر لے لیکن فاطمہ سردار رہیں گی. پھر کہا جیسے بچے تجھے ملے مجھے نہ ملے حسن حسین جیسے. پھر کہا جنت خدا نے مجھے دیے مگر تقسیم کرنے والا تو ہے. کوثر خدا نے مجھے دیے پلانے والا، لوائے حمد مجھے دیے اٹھانے والا تو ہے. رات عبادت میں بسر کی. سسر نے پوچھا داماد سے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیا ایسا جملہ ہمارے معاشرے میں آج تک کسی سسر نے اپنے داماد سے پوچھا ہے؟ بالفرض اگر پوچھا ہوگا تو جواب کیا ملا ہوگا؟
ہر باپ اپنی بیٹی کو جانتا ہے، پوری رات فرمائشیں کرتے ہوئے گزر گیا کہ دوسری شادی نہیں کرنا، فلانا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. میری جان قربان مولا کے اس جملے پر کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو عبادت خدا میں بہترین مددگار پایا. کل کے مشکل کشا کا نام علی. ہم تو اپنی مشکل کے لیے کہتے ہیں مشکل قدم قدم پہرا ہے حیات میں، مشکل کا سامنا ہے یہاں بات بات میں، لیکن جو بات بات میں مشکل کو حل کرے ایسا ضرور ہے کوئی اس کائنات میں جو کائنات کا مشکل کشا، اس کی مشکل کشا کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آئیے. بی بی نے کیا کہا؟ جو عورت اپنے گھر میں روٹی بناتی ہے، ٹھیک ہے، پسینہ ٹپکتا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی گلاب تو نہیں کھلے گا، پسینہ ہی نکلے گا، ہے نا. کب پسینہ ٹپکتا ہے ماتھے سے؟ تو خدا اس عورت اور جہنم کے درمیان 7 بڑی بڑی خندقوں کو حائل کر دیتا ہے. جہنم کی آگ اس عورت تک پہنچنے نہیں دیتا. پھر بی بی کہہ رہی ہیں اگر کوئی عورت ٹانکا لگاتی ہے، سیتی ہے، ہم نے یہ سب کس کو دے دیے؟ ٹیلروں کو، بیچارے بھوکے مر جائیں، ہے نا. ایک ٹانکا لگانا، بی بی کہتی ہے جب کپڑے سیتی ہے ایک ٹانکا لگاتی ہے 100 نیکیاں لکھواتی ہے، 100 گناہ مٹواتی ہے. تو آج تو جا کے پورا پورا سوٹ میری بہنیں بیٹھ کے سی لیں گی انشاءاللہ کہ اسی بہانے کچھ گناہ مٹ جائے، کچھ نیکیاں بڑھ جائے انشاءاللہ. بہرحال اب ایک روایت وہ سن لیں. عورت کی قبر کی پہلی رات کیا چیز سب سے محبوب ہوگی؟ سوچتے رہیں گے یہ بھی قرآن یہ وہ. سمپل سا ایک جملہ، عورت کی قبر کی رات سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ جب وہ مرے اس کا شوہر اس سے راضی. یہ بتا دیا ہمارے بی بی نے رول ماڈل بن کر. اور مولا کائنات نے بی بی کی شہادت کے بعد، مسائل پہ نہیں آ رہی ابھی، مجھے ماں کا کردار بیان کرنا ہے، ٹائم میرے پاس ہے ہی نہیں، بالکل شارٹ ہے. مولا نے کہا تھا قسم بخدا، مولا قسم کھا رہے ہیں، قسم بخدا اس بی بی نے کبھی مجھے غصہ نہیں دلایا. ایسی کوئی عورت نکال کے دکھا دے جس نے اپنے شوہر کو کبھی غصہ نہ دلایا. اللہ کرے ہو، میں تو کہتی ہوں سبھی ہو، صحیح ہے. اور کہا کبھی اس نے بی بی کے بارے میں، کبھی انہوں نے میری خلاف ورزی نہیں. اور حد یہ ہے، میں نہیں کہہ رہی مولا کہہ رہے، حد یہ ہے کہ جب میں گھر میں آتا چہرہ زہرا دیکھتا، چہرہ زہرا دیکھتا تو میرے سارے غم دور ہو جاتے، ساری پریشانی دور ہو جاتی. کمال ہے واقعی. بس بولنا نہیں ہے ہماری زندگی ان جیسی ہو، تھوڑا سا 2 اسٹیپ آگے بڑھ کر عمل کر کے بتانا ہے. اور ایک جملہ شاید میرے بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو 1 گلاس پانی پلاتی ہے تو سب کو پتا ہوگا کیا ملتا ہے. سب بولیں گے ثواب. ہاں نہیں، بالکل صحیح کہا، ثواب. لیکن سن لیجئے، ہم عبادت کی بات کرتے ہیں نا، اور 15,000 عبادتیں اس سے بہتر ہے ایک گھر کا کام. ٹھیک ہے، جب عورت اپنے شوہر کو ویلکم کرتی ہے، مسکرا کے دیکھتی ہے اور 1 گلاس پانی اپنے ہاتھوں سے پلاتی ہے تو 1 سال کی عبادت یعنی نماز اور روزے سے بہتر. آج تو جگ لے کے کھڑی رہیں گی، میرے بھائی پریشان ہوں گے کہ کہاں سے آئی ہیں، خیریت تو ہے. وہ کہیں گے بھائی 1 گلاس کافی ہے. نہیں، آج پلیز 5 گلاس پی لے، کم از کم 5 سال کی عبادت تو میرے نامہ اعمال میں ابھی ابھی آ جائے. درود پڑھے محمد والے.
ہمیں اپنی نانی دادیاں دیکھتے ہیں نا کیسے اپنے شوہروں کے پاؤں دباتی تھی، دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ اور آج کی بیوی کو دیکھا ہے کبھی پاؤں دباتی؟ ہاتھ سے موبائل چھوٹے تو کوئی بات ہے؟ اگر ایک عورت بغیر کہے میاں کے پاؤں دبا دے، پہلے تو وہ تو سوچ کے ہی مر جائے گا آج کیا ہوگا، لیکن کیا ہے خدا کی راہ میں گولڈ سونا تصدق کرنے کا ثواب، اور وہ بیچارہ تھک کے آیا ہے ایک ہاتھ مار دے تو ایسا ماریں گے کہ دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس میں چاندی صدقہ کرنے کا ثواب۔ چلے میری بہنوں ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب ڈائریکٹلی چلتے۔ ہم نے رول ماڈل جس کو بنایا تھا وہ سید المرسلین کی بیٹی تھی، سید الاولیاء اور اوصیاء کی بیوی تھی، اور ماں کس کی ہے؟ سید شباب اہل الجنہ کی ماں ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کی تربیت شروع کرتے دنیا میں آنے کے بعد، جبکہ الٹا کرتے، ہمیشہ مضمون بھی تیار کرتے، کہتے تعلیم و تربیت، الٹا ہے یہ، پہلے تربیت آتی ہے پھر تعلیم۔ اتنے بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے 4 سال 4 مہینے 4 دن پہ اسکول بھیجو۔ اب یہ پتہ نہیں اس پہ ہمارے ایڈمیشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں بچے کو دنیا میں آنے کے بعد ہم جو ہے خوشبخت بنا سکتے ہیں، یہ تو عمل دوران حمل سے شروع ہو جاتا ہے۔ تبھی کہتے بچہ سعید بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے، بچہ بخت بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے، پیٹ کے بعد گود اس کی پہلی درسگاہ ہے۔ صحیح، نماز تو 9 سال میں واجب ہوگی، مگر عزاداری اور ولایت ماں کی گود میں واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ کون دیتا ہے؟ آپ نے مدرسوں میں بعد میں پڑھا، عقائد کی تعلیم بعد میں لی، ماں نے پہلے دی۔ اللہ ایک پنجتن 5 میں پورا نہیں پڑھا رہی، بس یہی تک پڑھو، صحیح ہے، باقی گھر میں جا کے پڑھنا، صحیح ہے۔ یہ تعلیم ہم کو اسکول میں یا مدرسوں میں ملتی ہے بعد میں، پہلے ماں گود میں دیتی ہے۔ سوتے وقت لوریاں سناتی ہے، سناتی ہے نہیں، سناتی تھی۔ اور بی بی جیسی ماں اگر اپنے بچے کو لوری سنائے، ایک بات یاد رکھیے گا، بچے کا دل نرم زمین کی مانند ہوتا ہے، خالی زمین کی مانند ہے، اس میں جیسے بیج بو گے ویسی ہی فصل تیار ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ماں کی گود میں دودھ پلاتے ہوئے سلاتے ہوئے آپ کا ایک ایک جملہ اس کی ہستی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ جو راسخون فی العلم کی منزل پر ہو، حسنین علیہم السلام جو سید شباب اہل الجنہ ہو، ان کو لوریوں کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کی ماں کے لیے پیغام، بی بی بتا رہی ہیں لوری دیتے دیتے 4 جملے میں، اس 4 جملے پہ 4 مجلس پڑھتی ہوں، لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا ہمارا۔ ایک پہلا جملہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب لوری دیتی جا رہی ہے، اپنے باپ کی طرح شجاع بننا، خدا پرست بننا، بچپن سے بتا رہی ہے، باپ کی کوالٹیز کو بتا رہی ہے، فضائل کو بتا رہی ہے، مناقب کو بتا رہی ہے کہ شجاعت کیسی، ٹھیک ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے، نہ امیدوں کو وابستہ کرنا ہے، نہ خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا ہے، نہ توکل کرنا ہے۔ اسی وجہ سے تو باپ کا تمام عالم اسلام میں لقب کیا ہے؟ کرم اللہ وجہ۔ اور آج اگر میری بچی سے پوچھوں کرم اللہ وجہ کا مطلب کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ آدھے سے زیادہ بچوں کو یہ لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا۔ یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہوم ورک ہی دے کے جا رہی ہوں کہ کرم اللہ وجہ کا مطلب کیا ہے جو عالم اسلام مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بی بی نے اپنے بچوں کو ایسی ماشاءاللہ تربیت دی کہ علی کے فضائل کو بچپن سے بتاتی چلی گئی، باپ کے فضائل اور احترام اور عزت کو بچپن سے بتاتی چلی گئی، اور پھر کہا دوسری بات کیا کہا؟ حق کا دفاع کرنا۔ اولاد علی و فاطمہ نے ہر دور میں حق کے دفاع کے لیے کیا کیے؟ قربانیاں دی ہیں، کبھی جان کی، کبھی اولاد کی، کبھی مال کی، کبھی واقعی بہت بڑی، کبھی چادر کی قربانی، آسان نہیں ہے حق کے دفاع کے لیے۔ بتا دیا کسی باطل کے آگے مت جھکنا، وہی کہتے ہیں عزت کی موت سے
عزت کی یعنی عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، اور بس میں مصائب کی منزل پہ جا رہی ہوں، تیسرا کہا کہ ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے رہنا، اس لیے کہ مقصد زندگی تمہارا کیا ہے؟ بندگی ہے. ہم بھول بیٹھے، بیٹی بچپن سے ہم کو بول رہی ہے کہ جو قدم قدم پہ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ شب عاشور ہو، چاہے وہ شام غریبہ ہو، کوئی مقتل نہیں لکھتا کہ کسی بی بی کی نماز قضا ہوئی ہو. صحیح ہے نا؟ کوئی مقتل نہیں لکھتا. یہیں پہ میں آگے بات کروں گی. کسی نے نماز نہ اونٹ کی بلندی پہ چھوڑی، نہ بازاروں درباروں میں چھوڑی، یہاں تک کہ زندانوں میں بھی غذا کی قلت کے باوجود واجب تو واجب بولے نماز شب بھی نہیں چھوڑتے. اب پھر چوتھی اہم ترین بات، اسی پہ بات ختم کر دوں. کیا کہا؟ کبھی بیٹا کینہ پرور لوگوں سے دوستی مت کرنا، یہ فقط اپنے مفاد کے لیے جئیں گے. اور اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں، خود اپنے آپ کو اس موبائل کی بری صحبت سے بچائیں، تو بہترین علاج اس کوثر میں موجود ہے. کیا کریں گے؟ اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی 9 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پانی پہ دم کر کر خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں. دور جدید کا اہم ترین مسئلہ بری صحبت سے بچنے کے لیے بچوں کی بھی اور خود اپنے لیے بھی کہ موبائل کی بری صحبتوں میں، یہ تو ایسی دنیا ہے کہ صرف انگلیوں کا کھیل ہے. یہ کہاں سے کہاں چلی جائیں گے، باطل سے باطل کی طرف بھی چلے جائیں گے. بہرحال بی بی تو لوریاں سناتی تھی، بی بی صرف دنیاوی غذا نہیں دیتی تھی، روحانی غذا بھی دیتی تھی. آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی غذا کے لیے پورا دن نکال دیتے ہیں، روحانی غذا کتنی دیتے ہیں؟ خود اپنے لیے روحانی غذا کتنی لیتے ہیں؟ یہ 2 جملے روحانی غذا کے، اس کے پیچھے پورا واقعات ہے. آپ سب کو آتے ہوں گے، ایام فاطمیہ میں کتنی ذاکرات نے پڑھ لیا ہوگا. میں صرف ریمائنڈر دے رہی ہوں. 5 جملے بابا نے عطا کیے روحانی غذا کے طور پر، سب کو آتے ہیں. نمبر 1، یا رب الاولین والآخرین، یا خیر الاولین والآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. 5 جملے اپنے قنوت میں روزانہ خود بھی پڑھے، اپنی نیت سے بھی اور بچوں کی نیت سے بھی کہ خدا یہ روحانی غذا بچوں کو یاد کروائے. اتنے بڑے بڑے اسکول کالج کے نوٹس یاد کرواتے ہو تو اس کو یاد کروانے میں کتنی دیر لگے گی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب ابتدا میں آپ نے بی بی کا درود پڑھا، یہ درود اپنے بچوں کو سکھائیں. 3 مرتبہ جو درود فاطمی پڑھے گا، رسول کا وعدہ ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا. الحمدللہ. کل بدھ کا دن ہے، اپنی روزی کے لیے. اور روزی ہم صرف کھانے کو نہیں بولتے، علم کی روزی، مانوی روزی، روحانی روزی، نفسانی روزی، مودت کی محبت کی روزی. تو فقط ہفتے میں 1 دن آتا ہے بدھ کا دن جو کل آئے گا. ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کے 41 ٹائم سورہ کوثر. یہ آپ دیکھیے گا روزی کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اندرونی بھی، روحانی بھی اور جسمانی بھی. الحمدللہ. ابھی میں نے بات کی آپ کے سامنے، یہ بی بی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ابھی ہم نے آپ سے بات کی کہ ان ہستیوں نے ماں کی بات کو ایسے مانا کہ کسی مقام پہ عبادت کو فراموش نہیں. میری بہنوں، سائیکالوجیکل اگر دیکھا جائے تو 3 ایسی صورتیں ہیں کہ انسان کو ہوش نہیں رہتا. ایک، اگر کسی جگہ پہ اچانک زلزلہ آ جائے نا، وہ ہوش میں نہیں رہتا. اچانک آگ لگ جائے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. اور اگر کسی کے وہاں ایک جوان کا جنازہ پڑا ہو، وہ ہوش میں نہیں رہتا.
میری جان قربان بی بی زینب پر، بی بی کلثوم پر، ام لیلا پر شام غریبہ زلزلہ آیا حسین کو جب 13 ضربتوں سے رگڑ رگڑ کے ذبح کیا، اور جب گلا نہیں کٹتا تھا، ارے شمر پوچھ رہا ہے حسین گلا کیوں نہیں کٹ رہا، اور قریب جا کے جب سنا حسین کہہ رہے تھے اماں اماں اپنے ہاتھوں کو میری گردن سے ہٹا لے، اماں میرا گلا کٹنے دے، اماں تیرا ہاتھ ویسے ہی زخمی ہے۔ حسین کے ذبح ہونے سے زمین پہ زلزلہ آیا، ارے ارے حسین، ارے ایک نہیں 18 خیموں میں آگ لگی، اگر مدینے میں کوئی در بطول پہ آگ لگانے والے کے ہاتھ توڑ دیتا، شام غریبہ 18 خیمے نہ جلتے، خیمے جلے ہوئے ہیں، ارے ایک جوان نہیں 18 بنی ہاشم کے جنازے رکھے ہیں، اور حال یہ ہے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، ہارے میری بیویاں اپنے حجاب کو بچانے کے لیے جب آخری خیمہ رہ گیا، ایک خیمہ رہ گیا، سارے خیموں کو لوٹ لیا گیا، کھولی کہتا ہے میں لیٹ ہو گیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، میں نے دیکھا فقط ایک خیمہ باقی ہے، خیمے کے دروازے پہ کوئی 4 سال کی بچی کھڑی تھی، اس نے کانوں میں ہاتھ رکھے تھے، میں سمجھ گیا یتیم سمجھ کر کسی نے بالیاں نہیں اتاری، میں نے کہا دے دے، اس نے کہا نہ لے، نالے میرے بابا نے پہنائی ہے، مگر اس نے نہ دیکھا 4 سال کا سن ہے، نازک لو ہے، اتاری نہیں، ارے 4 سال کی بیٹیوں کا تصور کیجئے گا، کھینچ لی، کان کی لو کٹ گئی، اور آواز مقتل میں گونجی بابا، وہ کہتا ہے میں اندر گیا، میں نے دیکھا ساری بیویوں کے سر پہ چادر کوئی لے گیا، مگر ایک بی بی کے سر پہ لال چادر تھی، میری بہنوں سن سکو گے، مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی پپی نے شام غریبہ لال چادر کیوں پہنی تھی، کہا پوچھنے والے کیسے بتاؤں، میری پپی کی چادر تو سفید تھی، مگر جب خیمے میں اکبر کا لاش آیا، خدا کے جوانوں کو سلامت رکھے، اکبر جب ٹیلے سے گرے تھے، اکبر جب سواری سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پہ گری، ارے حسین گرے ہیں مگر نظر کچھ نہیں آتا، کہتے ہیں علی آئینہ علی، کون سے علی کو پکارے، بیٹے کو یا بابا کو، کہا میری آنکھوں کی بصارت لے گیا تو، اب جب پہنچے جوان تڑپ رہا تھا، ارے کہا تیرا بوڑھا باپ ہے، دونوں باہیں گردن میں ڈال میں لے جاؤ، کہا بابا دونوں نہیں ڈال سکتا، کہا کیا ہوا ہے تجھے، کہا بابا ارے شمر علی ارے میرے سینے میں ٹوٹ گئی ہے بابا، ارے بابا نے زمین پہ لٹایا، کربلا کی طرف نجف کی طرف رک کر کے کہا یا علی مدد، بابا خیبر اکھاڑنا آسان ہے، جوان کے کلیجے سے برچھی نکالنا
اچھی نکلی میری بہنوں، ارے کلیجہ نکل آیا۔ حسین کہتے ہیں بیٹا کوئی خواہش کرو، کہتے بابا سب سے مل کر آیا تھا، سغرا کو دکھا دو۔ دو انگلیاں اٹھائی کر جا اپنی بہن کو تلاش کر، ہر جگہ تلاش کیا، سغرا نہیں تھی۔ کہا بابا اب زندگی وفا نہیں کر رہی، بتا دو بابا سغرا کہاں ہے؟ کہا جا تو آخری بار ملا تھا ان قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی سغرا، بھیا لینے کب آؤ گے؟ اب جو جوان کا دم نکلا وہاں سے زینب نے آواز دی، بھیا لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ ہائے زینب کی چادر کو اکبر کے خون نے رنگین کر دیا، کولی نے چادر چھینی، ہائے زہرا، ہائے زینب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم ارزقني شفاء الحسين يوم الورود وثبت لقدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، يا كاشف الكرب يا وجه الحسين عليه السلام، اكشف كربي بحق اخيك الحسين عليه السلام۔ ماتم حسین